بغداد کی تاریخ کے سینے میں ایک ایسا راز دفن ہے جسے بڑے بڑے عقل مند بھی حل نہ کر سکے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک مٹی کا معمولی سا گڑھا جس میں صرف زیتون بھرے ہوں کسی کی موت اور کسی کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ ایک طرف ایک معصوم تاجر کی عمر بھر کی کمائی تھی اور دوسری طرف ایک مخلص دوست کی غداری۔ جب عدل و انصاف کے ترازو ڈگمگانے لگے تو خلیفہ ہارون الرشید نے وہ کر دکھایا جو تاریخ میں کبھی نہ ہوا تھا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ زیتون کے ننھے دانوں نے ایک بڑے چور کا پردہ کیسے فاش کیا تو آج کی یہ سنسنی خیز کہانی آپ کے لیے۔ ٹیلز ٹاؤن کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب بغداد علم و تجارت کا مرکز تھا۔ عبداللہ نامی ایک تاجر نے ارادہ کیا کہ وہ حج کی سعادت حاصل کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ تجارت کے لیے مصر کا سفر بھی کرے گا۔ اس کے پاس 1000 سونے کے دینار تھے جو اس نے بڑی مشکل سے جمع کیے تھے۔ عبداللہ نے سوچا سفر لمبا ہے اور راستے میں ڈاکوؤں کا ڈر ہے، یہ رقم گھر چھوڑنا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ اس نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے مٹی کا ایک بڑا گڑھا لیا، نیچے تمام سونے کے سکے ڈالے اور اوپر سے اسے بہترین قسم کے ہرے بھرے زیتون سے بھر دیا۔ اس نے گڑھے کا منہ موم سے اچھی طرح بند کر دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ وہ اپنے سب سے قریبی دوست حمید کے پاس گیا اور کہا، اے حمید، تم میرے سب سے بھروسہ مند دوست ہو۔ میں ایک طویل سفر پر جا رہا ہوں۔ یہ زیتون کا گڑھا میری امانت ہے، اسے اپنے گودام کے کونے میں رکھ دو۔ حمید نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، عبداللہ تم فکر کیوں کرتے ہو؟ یہ گڑھا یہاں ویسے ہی رہے گا جیسے تم چھوڑ کر جا رہے ہو۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، یہاں تک کہ 7 سال بیت گئے۔ بغداد کے لوگ عبداللہ کو بھول چکے تھے اور حمید کے دل میں بھی یہ وہم بیٹھ گیا شاید عبداللہ اب زندہ نہیں رہا۔ ایک رات حمید کے گھر میں ایک بڑی دعوت تھی۔ دسترخوان سج چکا تھا لیکن اچانک حمید کی بیوی نے کہا، گھر میں زیتون ختم ہو گئے ہیں، مہمانوں کو کیا پیش کریں گے؟ حمید کو اچانک عبداللہ کا وہ گڑھا یاد آیا۔ اس نے سوچا 7 سال ہو گئے ہیں، عبداللہ تو اب آنے سے رہا، کیوں نہ اس کے گڑھے سے تھوڑے زیتون نکال لوں۔ وہ گودام میں گیا اور گھڑے کی مہر توڑی۔ جیسے ہی اس نے اوپر سے زیتون ہٹائے اسے کچھ عجیب محسوس ہوا۔ اس نے گھڑے کو الٹا کیا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ زیتون کے نیچے سونے کے سکے ایسے چمک رہے تھے جیسے صحرا میں سورج۔ حمید کی نیت بدل گئی۔ اس نے فوراً سارا سونا نکالا، اپنی تجوری میں بھرا اور بازار سے تازہ زیتون خرید کر گڑھے کو دوبارہ پہلے کی طرح بند کر دیا۔ کچھ ماہ بعد ایک شام عبداللہ دبے پاؤں بغداد واپس آ گیا۔ وہ تھوڑا تھکا ہوا تھا لیکن خوش تھا۔ وہ خیر و عافیت سے گھر پہنچا۔ اگلے ہی دن وہ حمید کے پاس گیا اور اپنی امانت طلب کی۔ حمید نے بڑی اداکاری کی، اسے گلے لگایا اور کہا، بھائی تمہارا گڑھا بالکل وہیں رکھا ہے جہاں تم نے چھوڑا تھا۔ عبداللہ گھڑا لے کر گھر آیا اور جیسے ہی اس نے کھولا اس کے ہوش اڑ گئے۔ گڑھے میں زیتون تو تھے لیکن سونا غائب تھا۔ وہ بھاگا بھاگا حمید کے پاس گیا اور بولا، حمید اس میں 1000 دینار تھے، وہ کہاں گئے؟ حمید غصے سے چلانے لگا، کیا تم مجھے چور کہہ رہے ہو؟ میں نے تو گڑھے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، تم نے مجھے زیتون دیے تھے، وہی واپس مل گئے۔ اب یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں شور مچا دوں گا۔ عبداللہ روتا رہا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے پاس پہنچا۔ خلیفہ نے غور سے پوری بات سنی اور حمید کو بھی طلب کر لیا۔ حمید دربار میں جھوٹی قسمیں کھاتا رہا۔ خلیفہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر حکم دیا، بغداد کے 2 سب سے بڑے زیتون کے تاجر کو پیش کیا جائے۔ جب ماہرین آئے تو خلیفہ نے وہ گڑھا ان کے سامنے رکھا اور پوچھا، بتاؤ اس گڑھے میں موجود زیتون کتنے پرانے ہیں؟
پہلے ماہی نے چکھا اور کہا عالیجا یہ زیتون تو بالکل تازے ہیں جیسے آج ہی پیڑ سے توڑے گئے ہوں۔ دوسرے ماہی نے تصدیق کی سلطان زیتون زیادہ سے زیادہ 2 سال تک ٹھیک رہ سکتے ہیں، اس کے بعد وہ کالے سخت اور بدبودار ہو جاتے ہیں۔ یہ زیتون کسی صورت 7 سال پرانے نہیں ہو سکتے۔ خلیفہ ہارون رشید نے حمید کی طرف گرجتی ہوئی آواز میں کہا حمید اگر تم نے گڑھا نہیں کھولا تھا تو 7 سال پرانے زیتون تازہ کیسے ہو گئے؟ تمہارے اپنے خریدے ہوئے زیتون تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ حمید خلیفہ کے قدموں میں گر پڑا اور رو رو کر اپنا گناہ تسلیم کر لیا۔ خلیفہ نے حکم دیا عبداللہ کو اس کا سونا واپس دیا جائے اور حمید کو دھوکہ دہی کی عبرتناک سزا دی جائے۔ پورے بغداد میں خلیفہ کی دنائی کے چرچے ہونے لگے۔ تو میرے ننھے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اور انسان چاہے کتنا ہی چھپ کر گناہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں اور دوسروں کی امانت کا خیال رکھیں۔ تو ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔